اب آپ خود سوچیں ہم کہ جب ایک موکل جن کسی کے گھر پہ بھیجا جائے گا تو جنات کو اس گھر کا رستہ نظر آ جائے گا. اب وہ بھی جائے گا, اس کے دوست بھی جائیں گے, اس کا حلقہ احباب بھی جائے گا. دوسرے جادوگر جب اس جن کو جاتے ہوئے دیکھیں گے وہ اپنے جن بھیجنا شروع کر دیں گے, تو ایک انلیمیٹڈ خطرات اس گھر کے اوپر منڈلانا شروع کر دیتے ہیں. ایسے عامل کے پاس جب کوئی انسان چلا جاتا ہے, وہ عامل پوچھتا نہیں بھی آپ کو کیا مسئلہ ہے, وہ کہتا ہے جی اپنا نام بتاؤ, اپنی والدہ کا نام بتاؤ. وہ حساب لگاتا ہے اسی ٹائم پہ, حساب لگا کر کے جو آپ کے مسئلہ ہے گھر کا, کاروبار کا, دکان کا, دفتر کا, فیکٹری کا, 100% آپ کو صحیح بتاتا ہے. وہ آپ نے کچھ نہیں بتایا. وہ عامل یا نجومی آپ کے گھر پہ نہیں آیا کہ کوئی سرچنگ کر سکے, دیکھ سکے, ڈیٹیل لے سکے. تو آپ نے تو صرف اپنا اور اپنی والدہ کا نام بتایا اس کو, یا اپنی قمیض یا کپڑا اس کو دیا جانچ پڑتال کے لیے. اس نے اس کے اوپر عمل کیا اور اس کے ذریعے وہ سب کچھ 100% صحیح بتا رہا ہے آپ کو. کیا نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کیا وہ خدا ہے, علم غیب جانتا ہے؟ نہیں. یہ چور دروازہ ہے ایک, یہی موکلات والا جو میں نے بات حمزات سے شروع کی تھی کہ اس نے اپنے موکل کو آپ کا اور آپ کی والدہ کے نام کے اعداد نکال کر کے موکل کو بتائیں. موکل سیدھا آپ کے حمزات کے پاس آیا یا آپ کے گھر کے اندر آیا, آپ کی بیوی کے, بچوں کے کسی بھی حمزات سے اس نے معلومات لی اور واپس جا کر کے یوسوس فی صدور الناس اس عامل کو بتا دیا. جو ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے, آپ ہماری کریں گے, وہ عامل صاحب پھر آپ کو بتاتے ہیں یہ اچھا جی آپ اتنے عرصے سے بیمار ہیں, اچھا آپ کا کاروبار نہیں چل رہا, اچھا آپ کی بیٹی کا رشتہ رکا ہوا ہے, اچھا لگتا ہے کہ آپ کی جو پھپھو ہے نا اس نے یہ کیا ہوگا. کیوں کہ علامات ایسی مل رہی ہیں, خود بخود ہی وہ سارا کچھ بتاتے جاتے ہیں. کیوں کہ آپ گھر میں جو آپس میں میاں بیوی ڈسکشن کرتے ہیں, جو بھائی بیٹھ کر کے یا بہنیں بیٹھ کر کے بات کرتی ہیں کہ لگتا ہے ہمارے اوپر کسی نے کچھ کیا ہے. اچھا کس نے کیا ہوگا؟ وہ جو ہماری خالہ ہے نا, وہ ہمارے گھر آئی تھی, اس نے رشتہ مانگا تھا تو ہم نے کسی وجہ سے انکار کر دیا, تو اس نے کہا تھا کہ اب میں دیکھتی ہوں کہ اس کا بچی کا رشتہ کیسے ہوتا ہے. اس نے یہ بات کہی تھی, ہمارے گھر میں کہی تھی یا فلاں کے گھر میں کہی تھی, تو مجھے شک پڑتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے. اچھا شک, یہاں تک شک تھا. جب کسی عامل نے بتایا کہ ایک عورت اس میں انوالو ہے تو وہ شک 100% یقین میں بدل گیا. اب اس میں چور کون استعمال ہوا؟ حمزات اور وہ موکل جن جس کے ساتھ اس کا ایگریمنٹ ہوا تھا. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اب جن مریض سے کیسے فائدہ اٹھاتا ہے. ایک انسان اپنے کسی مسئلے کے حل کے لیے اس طرح کے کسی غلط بندے کے پاس پہنچ گیا. اب وہ کہتا ہے جی نام بتاؤ, نام کے ذریعے تشخیص ہوئی. اب وہ کہتا ہے اچھا جی اس کا علاج تو ہوگا, اس کے لیے 7 بکرے چاہیے. ارے بھائی 7 بکروں کو کیا کرنا ہے بھائی؟ ذبح کرنا ہے. جن لوگوں نے آپ کی بچی کے اوپر سے جادو نکالنا ہے, موکلات نے, ان کو گوشت دینا پڑے گا. ان کو بکرے دیں گے تو وہ کام کریں گے. اچھا وہ بکرے کو کرنا ہے کیا ہے جی؟ اس میں سے اتنا گوشت فلاں قبرستان میں, فلاں جنگل میں, فلاں دریا کے کنارے پہ جا کے پھینکنا ہے, یہ چھت کے اوپر پھینک دینا ہے. ارے بھائی گوشت تو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا, جانور پرندوں کو اللہ تعالیٰ خود رزق عطا فرماتا ہے. صدقہ انسان کے لیے ہے, نیکی انسان کے ساتھ کریں آپ. یہ جو قبرستان میں گوشت پھینکوایا, یہ جو چھت کے اوپر پھینکوایا, جو دریا کے کنارے یا دریا کے اندر پھینکوایا, یہ کس کو کھلا رہے ہیں؟ مچھلیوں کو خوراک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سمندر میں, دریاؤں میں عطا کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تم اگر اللہ کی ذات پر اس طرح توکل کرو جس طرح پرندے اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح کھلائے گا جس طرح پرندوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. وہ جن کہتا ہے جی کہ یہ بندہ کالا کپڑا پہنے, فلاں جگہ پہ قبر پہ جا کے چادر چڑھائے, یہ تعویذ پہنے, لیکن تعویذ کے اندر باقاعدہ یہ لکھا ہو یا بدوح, یا پھر یہ لکھا ہو یا غوث اعظم, یا یہ لکھا ہو کہ فلاں سے مدد طلب مختلف قسم کی, یا پھر یہ لکھا ہو لی خمسۃ اطفی بہا فی بحر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. یہ اشعار باقاعدہ ہم جو تعویذ کھولتے ہیں اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ میرے لیے 5 ہیں, لی خمسۃ اطفی بہا, میں ان کی پناہ میں آتا ہوں, فی بحر الوباء الحاتمہ, کہ جب مشکلات کی ہوائیں چلتی ہیں, ان کے طوفان چلتے ہیں, تو میں ان 5 کے پناہ میں آتا ہوں. اور وہ 5 کون ہیں؟ المصطفیٰ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, المصطفیٰ والمرتضیٰ, اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کے داماد ہیں, وابناہما, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہم الصلاۃ والسلام, اور ان کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. یہ 5 یہ باقاعدہ اشعار کے طور پہ لکھا ہوتا ہے اس تعویذ کے اندر. اور وہ جن کہتا ہے کہ جس تعویذ کے اندر یہ ہوگا میں اس کی ہیلپ کروں گا. نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں. اور یہاں تو چلا کرنے والا جنات سے مدد مانگ رہا ہے کہ جی میں آپ کی مدد کروں گا, آپ میری ہیلپ کریں گے. اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا. چونکہ یہ قیامت کا منظر ہے
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب جنوں سے سوال کیا اس کا جواب انسانوں نے دیا کہ ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، ایگریمنٹ کیا، زندگی گزارتے رہے، لوگوں کو گمراہ کرتے رہے، ورغلاتے رہے، سارا کچھ کرتے رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے النار مسواکم، تم دونوں گروپوں کا ٹھکانہ آگ، دوزخ، جہنم ہے، یہ اس کا انجام ہے موکلات والوں کا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر موکل رکھنے والے کا یہ انجام ہے تو جو اس کے پاس جائے گا اس کا ایمان، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ کسی کاہن کے پاس مت جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کاہن کے پاس، نجومی کے پاس، اس طرح کے آدمی کے پاس صرف جاتا ہے، ابھی سوال نہیں کیا، اس کو نہیں کہا کہ حضرت صاحب بتائیں میرے گھر میں کیا مسئلہ ہے، صرف پوچھنے کے لیے ابھی گیا ہے، اس کے اڈے پر پہنچا ہے، اس کے دفتر میں پہنچا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 40 دن کی اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔